بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لائی ہوں اور وہ ہے ماد۔ ماد پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد کہا موت بھی دینی ہے۔ اگر ہم نے زندہ کرنے کے بعد ہمیں زندگی دینے کے بعد موت ہی دینی تھی، اس طرح تو ہماری زندگی فضول ہے، اس طرح تو ہماری زندگی بے مقصد ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو وہ خدا تو کبھی بھی کوئی کام بے ہدف نہیں کرتا، کوئی بھی کام بے معنی نہیں کرتا، کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، کوئی بھی کام فضول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک راز ہے، ہماری خلقت کا ایک ہدف ہے، ہماری پیدائش کا ایک ہدف ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ There is a reason why Allah Almighty created us۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ What is the reason of our creation? Why Allah Almighty created us؟ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کیونکہ اللہ کو انسان کی ضرورت ہے۔ یہ تو شرک ہوا، اللہ کو انسان کی ضرورت ہے، یہ تو شرک ہے۔ وہ خدا تو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ خود اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محتاج پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ انسان ایک معمولی سا کپڑا خریدتا ہے، کیوں خریدتا ہے؟ کیونکہ اس کے بدن کو اس کی ضرورت ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بدن کو توانائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان علم حاصل کرتا ہے، کیوں علم حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ اسے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ استاد محترم آغا سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں انسان بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان بننے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، انسان اللہ کی بندگی کرے، انسان اللہ کی عبادت کرے اور خود کو اس کا بندہ اور محتاج سمجھے۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسائشیں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسانیاں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی سہولیات کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہاں ایک مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ماں باپ ہیں، وہ بچے کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی ضرورت ہو، ماں باپ اس بچے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو کیا اس امر کی ضرورت ماں باپ کو ہوتی ہے؟ تو نہیں عزیزان، بلکہ یہ تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے بچے کے لیے، یہ تو ماں باپ کی
ماں باپ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ تو ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، یہ تو ماں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ خدا، یہ بالکل اسی طرح یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ تو خدا کی شفقت ہے، یہ خدا کی مہربانیاں ہیں کہ وہ اپنے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی محبتیں رکھی ہیں، جہاں انسان کے لیے اتنی شفقت رکھی ہے، جہاں انسان کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، جہاں انسان کے لیے بے شمار اور ان گنت نعمتیں رکھی ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو کئی پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، انسان کو کتنی ہی ٹینشنز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع، اور کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جان لے کر آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے انسان کو آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، کہ جب ان لوگوں پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام مصائب، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام مشکلات، یہ تمام تر پریشانیاں دراصل انسان سے لیے جانے والے امتحان ہیں۔ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ سب مصیبتیں ہیں، انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے تمام مصیبتیں ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، دام ہر موج میں ہے دام ہر موج میں ہے حلقۂ صدقہ میں نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقۂ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرتے ہیں قطرے کو گوہر ہونے تک۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدف کو قطرے سے موتی بنانے کے لیے کتنے ہی مگرمچھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک صدف کو سمندر سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مگرمچھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی ہی مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ کہیں سمندر سے باہر آتی ہے، اور جب وہ باہر آ جاتی ہے تو کتنے ہی سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد بارش کا ایک قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے، پھر وہ بارش کا قطرہ گوہر بنتا ہے، پھر وہ بارش کا قطرہ موتی بنتا ہے۔ تو جس طرح سے پانی کے قطرے کو گوہر بننے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بالکل اسی طرح انسان کو کمال تک جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ کیا انسان اس دنیا میں بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں عروج تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ تو نہیں۔ ایک مثال سے واضح کرتی چلوں اس بات کو
کہ جیسے ایک بچہ ہے، ایک بچہ اگر جھولے میں رہے گا، جھولے میں ہی رہے گا تو وہ کبھی بھی اپنے قدموں میں چل نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنے قدموں سے آگے قدم نہیں بڑھا سکے گا، وہ کبھی بھی چلنا نہیں سیکھے گا، وہ کبھی بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ فقط اور فقط جھولے میں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کا ایک مقصد رکھا ہے۔ اسے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس جھولے کو چھوڑنا پڑے گا، اسے مقصد تک پہنچنے کے لیے ماں کی گود کو چھوڑنا پڑے گا، اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے جھولے کو چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پستی سے کمال تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان پستی سے کمال تک جائے، انسان پستی سے کمال تک جائے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان کا بدن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی ہاتھوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے پاؤں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان بس کمال تک جانے کی بجائے پستی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو کمال تک لے جانا ہے، اللہ نے تو انسان کو بلندی تک لے کر جانا ہے، اللہ نے تو انسان کو عروج تک لے کر جانا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کمال تک جانے کی بجائے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر ایک ایسا جہان ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کمال تک پہنچ سکے، جہاں انسان بلندی تک پہنچ سکے، جہاں انسان کمال تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ 190 معذرت، اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، آفا حسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔ عزیزان، لفظ مات کو قرآن مجید میں خدا کی طرف لوٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر اس جہان کے بعد ایک اور جہان نہ ہو تو ہماری خلقت کا مقصد فضول ہو جاتا ہے، ہماری خلقت کا مقصد بے ہدف ہو جاتا ہے، ہماری خلقت کا مقصد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر اس جہان کے بعد ایک اور جہان نہ ہو تو انسان کی زندگی کا مقصد بے معنی ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد لقاء اللہ ہے، یعنی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا، گھر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، گھر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، یعنی انسان جتنی مرضی لمبی عمر گزار لے، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ گھر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، یا تو شائے آخرت مہیا کر لے، یا تو شائے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری مختصر سی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ مات کا چیپٹر بہت زیادہ وسیع ہے، مات کا موضوع بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اسی ٹاپک پہ آئندہ بیان کریں گے، اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔